خان صاحب ایک آپ کو شعر سناتا ہوں، خوبصورت یاد آ گیا۔ اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی۔ دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کے تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، اور رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے مردود، تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، اور تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا گلستاں، اب دیکھنا جہیم میں جس دم سزا ملی۔ اچھا ایک مجھے خیال آتا ہے خان صاحب کہ بالفرض یہ واقعہ نہ ہوتا یا امام علی مقام کو وہ شہید نہ بھی کرتے، پھر بھی عمر طبی کے بعد وصال تو ہو جانا تھا نا، اتنی صدیاں جو گزر گئی ہیں، جانا تھا نا، وصال ہو جانا تھا۔ لیکن راہ خدا میں جو انہوں نے قربانی دی وہ ایسی حیات انہوں کو ملی، ایسی اعلیٰ حیات جس کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جی سیدنا امام علی مقام جب کربلا میں گھیر کر لائے گئے اور حر بن ریاحی یزید ریاحی کا 1000 لشکر نے ان کو گھیر کر وہاں ڈیرہ ڈالنے پر مجبور کر دیا، اس کے بعد آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ سب سے پہلے خود اس لشکر کے سامنے جاتے، اپنے آپ کو پیش کرتے اور بات ختم ہو جاتی، باقی گرفتار ہو جاتے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو اس امر سے آگاہ کیا کہ راہ حق میں عزیز تر متاع لٹا کر ہی حیات جاویداں نصیب ہوتی ہے۔ منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی مرے بغیر، قربانی دیے بغیر حیات جاویداں ناممکن ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد آپ کو خط بھیجتا ہے، قاصد بھیجتا ہے 2 محرم کو، اور امام علی مقام اس کے خط کو پڑھے بغیر ہی ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، اس کو دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ آپ پہلے یہ فرما چکے تھے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمارے ساتھ وہی پیش آنا ہے جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن جعفر کو جب اس نے امیر مکہ کا خط آپ کے پاس پہنچایا تو اس موقع پر بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ کہہ کر واپس کیا کہ مجھے رسول اللہ خواب میں آئے ہیں، انہوں نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے۔ پوچھا گیا وہ ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تو میں جب اس کو مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا پھر ہی ظاہر کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے اسے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ تو سیدنا امام علی مقام ہیں ایک طرف، اور ایک طرف اس بندے کے گماشتے ہیں جس کی تربیت کی ہے میسون نے۔ اچھا، ہاں 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 ہاں، چھوٹی عمر میں وہ یزید کو لے کر اپنے قبیلے میں چلی گئی تھی، اور وہ عیسائی تھی، عیسائی رہی، ہاں عیسائی، اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ اس نے اس ماحول میں یزید کو شکاری کتے پالنا، شکار کرنا، شراب پینا، شراب پلانا، بدکاریوں میں مبتلا رہنا، اس بات کا پوری طرح اس میں اثر ڈال دیا تھا۔ آج امام علی مقام اس مقام پر کھڑے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد خط لکھ کر بار بار قاصد بھیج کر کہہ رہا ہے کہ صرف بیعت کر لیجئے، جو مانگیں گے ملے گا۔ حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یزید کو وصیت کر گئے تھے کہ کچھ بھی ہو امام حسین رضی اللہ عنہ کو تکلیف نہ دینا، ان کا اللہ کے ہاں بڑا احترام ہے۔ اس کے باوجود یزید نے اپنے گماشتے مقرر کیے اور انہوں نے امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر گھیرا، تو سامنے آپ کے 28 خطبات اس دوران علماء نے بیان کیے ہیں، اور اس میں آپ نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ مجھے نہ مال و دولت نہیں چاہیے، میں تو صرف نانے کے دین کا تحفظ چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے اس موقع پر واضح کر دیا کہ اے دنیا کے پرستارو، جو مرضی ہے تم دنیا کے لیے کر لو، حسین کٹ سکتا ہے، ظالم کے سامنے جھک نہیں